قابلیت تو بہت ہے, دماغ بہت ہے, لیکن وہ لگتا غلط طریقے سے. ہمارے ان سیاستدانوں میں آپ کہہ رہی ہیں کہ دماغ ہے؟ بہت دماغ ہے. ان لوگوں کے اپنے بزنسز دیکھیے, وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. یا تو ہوتا نا کہ وہ بھی خراب چل رہے ہوں, ان کے تو خوب چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کاروبار بھی چلانا آتا ہے, ادارے بھی چلانے آتے ہیں. اب چلانا نہ چاہیں تو کیا کہہ سکتے. ریاست پاکستان جو ہے اس وقت اپنے ہی لوگوں کے ساتھ مہاسارائی پہ آ گئی ہے. جو غریب عوام ہے نا ملک کے, ان لوگوں نے پیسہ یہاں کا نہیں لوٹا, لیکن قیمت وہ چکا رہے ہیں. یہ جس ملک میں 40% لوگ سطح غربت سے نیچے رہتے ہیں, ایک وقت کھانا کھا لیتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا اگلے وقت کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. صورتحال اس وقت یہ ہو گئی ہے, بچوں کو تو ہم نے اسکول سے نکال لیا, ہم گھر کا کرایہ دیں یا بجلی کا بل دیں. اگر بجلی کا بل دیتے ہیں تو ہم سڑک پہ آ جائیں گے. اپنے چپراسی کے نام سے, ہم اپنے بیٹے کے نام سے, پوتے کے نام سے ایک IPP بنائیں, ڈالروں میں پیسہ کمائیں. 75% IPPs سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس ہے, جن کو ہم ڈالروں میں پیمنٹ کر رہے ہیں. ان میں غیر ملکی نہیں ہے. یہ کانٹریکٹس پھر اب ختم کب ہو رہے ہیں؟ آخری کانٹریکٹ تو 2036 میں ختم ہوگا. 12 سال اور ہے. اگر نظریہ ضرورت کے تحت مارشل لا لگ سکتا ہے تو نظریہ ضرورت کے تحت وہ بھی ری نیگوشیٹ کیے جا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگ سولر پہ چلے جائیں گے تو کیپیسٹی چارجز کہاں سے نکالے گی حکومت؟ تو حکومت نے پھر سبسڈی کیوں دی, ٹیکس میں چھوٹ کیوں دی سولر کے اوپر؟ کئی ہمارے سیاستدانوں کے جاننے والے قریبی رشتہ داروں کو سولر کا ٹھیکہ دیا گیا. اب انہی کے رشتہ داروں کی کمپنیاں سولر لے آئے ہیں, اب بیچنا بھی تو ہے. آپ کی بیوروکریسی کے تو رونے آ جاتے ہیں. ان کی کوئی آپ ایک مرات لے لیں, وہ تو کام کرنا بند کر دے گی, بلیک میلنگ پہ اتر آئے گی. تو ان کا خرچہ ہی نہیں کم ہو رہا. انڈیا نے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ IMF کے پروگرام سے نکل آیا, لیکن اس کے لیے بیلٹ ٹائٹننگ کی. ایز اے قوم اور گورنمنٹ بھی آبویسلی ہم تھوڑی سی اپنی بیلٹ ٹائٹ کریں نا, پہ لگا دیے. عوام کی بیلٹ تو ٹوٹنے والی ہے, آپ ٹائٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ آسٹیریٹی میجرز جو اوپر سے شروع ہوں. پاکستان کی معاشی حالت بہت بری ہے اور عوام کی اس سے بھی بری ہے. بجلی گیس کی بڑھتی قیمتوں اور بڑھتے ٹیکسوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. آخر پاکستان کی اکانومی کے بیسک ایشوز ہیں کیا اور یہ کیسے سولو ہوں گے؟ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے, اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں منیزہ صدیقی صاحبہ, جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کی اکانومی اور سوشل ایشوز کو بہت قریب سے دیکھتی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. منیزہ, بہت شکریہ آپ نے رفتار کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ, مجھے بلایا آپ نے. اچھا منیزہ, آپ جرنلسٹ ہیں, ظاہر سی بات ہے فیلڈ میں بھی وقت گزرتا ہوگا, لوگوں سے ملتی ہوں گی, اور جو اقتدار کے ایوان ہیں وہاں پر بھی بات ہوتی ہوگی. اس وقت ریاست پاکستان میں عوام کیسے رہ رہے ہیں؟ خوش ہیں؟ سب سیٹ چل رہا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے ان کا؟ ریاست پاکستان جو ہے اس وقت اپنے ہی لوگوں کے ساتھ, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ان سے مہاسارائی پہ آ گئی ہے. یہ کہتے ہوئے بہت برا لگتا ہے, عجیب سا بھی لگتا ہے, لیکن لگ ایسے ہی رہا ہے. کیونکہ جس قسم کی, دیکھیے جو غریب عوام ہے نا ملک کے, یہ وہ ان لوگوں نے پیسہ یہاں کا نہیں لوٹا, معیشت کو خراب ان لوگوں نے نہیں کیا, لیکن قیمت وہ چکا رہے ہیں. ریاست کو واپس ٹریک پہ لانے کی قیمت غریب آدمی چکا رہا ہے, جس کا خراب کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس وقت جو بجٹ ہے اور جو اکنامک پالیسیز ہیں, جو انرجی پالیسیز ہیں, اس کی نتیجے میں تو غریب آدمی پریشان ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ حکومتی وزراء ابھی 2-4 دن پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ملک میں کینیا جیسی سچویشن جو بھی کرے گا اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ وہ ملک سے, انہوں نے غداری کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن کہنے کا مطلب وہی تھا. اب یہ دیکھیے یہ کتنی خطرناک بات ہے اپنے ہی لوگوں کے لیے, کہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے, کہ 40% آپ کے لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ اگر کل, اور ابھی احتجاج شروع ہو رہا ہے اور آگے ہوگا, تو جب یہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے تو حکومت یہ اشارہ کر رہی ہے کہ جو مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے سڑک پر نکلے گا وہ ایک طرح سے اس کو وہ 9 مئی کے دائرے میں لا رہے ہیں. یعنی کہ وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کینیا میں جو ہوا اس کا وہ موازنہ 9 مئی سے کر رہے ہیں, جو کہ بہت ہی عجیب بات ہے. کینیا میں جو ہوا وہ IMF پروگرام کے نتیجے میں جو ان کا بجٹ بنا اس کی وجہ سے ہوا, وہ ایک سول انریسٹ تھا معیشت کی وجہ سے. تو یہ ہے صورتحال. اچھا منیزہ, مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں ایسی روایت نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ نکلی ہو. ابھی ہم نے دیکھا کہ بجلی کی قیمتیں ہسٹورک ہائی پر ہیں, گیس ہسٹورک ہائی پر ہے, فیول پرائسز بھی آلموسٹ ہسٹورک ہائی پر ہیں.
تو ہم نے ماضی میں تو ایسا نہیں دیکھا کہ پاکستانی عوام کبھی مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پر آئی ہو. آپ کو اب ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اب عوام نکلے گی؟ میں اگر بات کروں طارق کی، چیمہ کی، مبشر کی، کسی کی بھی، سب کی ایک ہی کہانی ہے. جس ملک میں 40% لوگ سطح غربت سے نیچے رہتے ہیں وہ فوڈ انسیکیور ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک وقت کھانا کھا لیتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا اگلے وقت کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. تو آپ لوگوں کو ایک حد تک پش کر سکتے ہیں. وہ لمٹ جو ہے وہ اب بالکل سر پہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے جب سے یہ ایک دم سے ہوا، مہنگائی کا آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی لیکن جو 2-3 سال سے ایک دم بڑھی ہے نا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب ہم پہلے لوگوں سے بات کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں اب اتنی بجلی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم بچوں کی اسکول کی فیس دیں یا بجلی کا بل دیں. ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور ودن 1.5 سے 2 سال میں صورتحال اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، بچوں کو تو ہم نے اسکول سے نکال لیا، اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم گھر کا کرایہ دیں یا بجلی کا بل دیں. ایگزیکٹلی بل جو ہیں وہ کرائے سے زیادہ آ رہے ہیں. کرائے سے زیادہ آ رہے ہیں. اگر بجلی کا بل دیتے ہیں تو ہم گھر میں بغیر بجلی کے رہیں گے، اور اگر گھر کا کرایہ دیتے ہیں نہیں دیتے بجلی کا تو ہم سڑک پہ آ جائیں گے. تو ہمیں مطلب چوائس دیکھیں نا، لوگوں کے پاس آہستہ آہستہ چوائس اتنی کم ہو گئی ہے کہ مجھے ڈر یہ کہ یہ آلریڈی فوڈ انسیکیور کیٹیگری ہے 40%، اور اگر اس میں فوڈ انسیکیورٹی بڑھے گی تو جب لوگوں کے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں رہے گا تو وہ کیا کریں گے. تو ہماری بتدریج پچھلے 30-40 سال میں یہاں تک نوبت آئی ہے کہ اگر پہلے مہنگائی کی وجہ سے احتجاج نہیں ہوا تو اب ہوگا، کیونکہ یہ ہوگا. اور آپ دیکھیے کیونکہ جب لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے. اور وہ وقت آ گیا، آپ ہی کہہ رہے ہیں. وہ وقت بالکل سر پہ. اور ہمارے حکمرانوں کو اس کا اندازہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہے. دیکھیے جو SIFC بنی ہے، اس بجٹ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہے؟ دیکھیے حکمرانوں کو اندازہ ہے، لیکن کس طرح ہے؟ ان کو اس طرح اندازہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے معیشت اس وقت نہیں سنبھالی تو معیشت سے جو ان کے پرکس اور پریویلیجز تھے وہ کم ہو جائیں گے. بجٹ کے اندر جو ان کے لیے گنجائش تھی وہ کم ہو جائے گی. وہ معیشت کو عوام کے تناظر میں کم اور اپنے تناظر میں زیادہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اس حد تک احساس ہے. اچھا منیزہ یہ بتائیں کہ پچھلے 2 سالوں میں بجلی اور گیس کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں، اور اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ پاور سیکٹر میں اربوں کا خسارہ کرتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت غلطی کہاں ہو رہی ہے حکومت سے؟ میں اس کو غلطی نہیں سمجھتی، کیونکہ آلموسٹ سارا ٹرانسفر شفٹ تو کر دیا عوام پر، پھر خسارہ ہے نا. میں اسے غلطی نہیں سمجھتی. غلطی وہ ہوتی ہے کہ جب اس کا ادراک ہو جائے نا تو پھر کورس کریکشن کی جاتی ہے. وہ اس وقت ہوتی بھی نہیں دکھ رہی، اگرچہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم انرجی کے شعبے میں کر رہے ہیں اور باقی شعبوں میں بھی، لیکن اس کا رزلٹ ہم فی الحال نہیں دیکھ رہے. اب مجھے نہیں پتا آگے جا کے ہم کتنا دیکھیں گے، لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کورس کریکشن نہیں کری جس طرح ہونا چاہیے. خسارہ جو ہے دیکھیے خسارہ عوام کا ہو رہا ہے، لیکن اس سے ایک طبقہ ہے جو، اگر میں انرجی کے شعبے کی بات کروں، اس میں ایک طبقہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جس کے کہتے ہیں نا ساری انگلیاں گھی میں اس وقت. تو جو نقصان ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے. اور فائدہ کون سا شعبہ اٹھا رہا ہے آپ اس وقت؟ تو سب سے زیادہ فائدہ تو آپ کا انرجی کا شعبہ، IPPs اٹھا رہے ہیں. IPPs سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ اگر اپنا بجٹ دیکھیے، بجٹ کے اندر موٹی موٹی ڈویژنس ہیں نا. آپ کی وہ ہے ڈیولپمنٹ کا ہو گیا، آپ کا صوبوں کا چلا گیا، ڈیفنس چلا گیا، اور جو قرضے دینے. اب جو سب سے بڑا چنک ہے جس میں قرضے دینے ہیں، اسی کے اندر سے آپ یہ بھی نکال لیں، آپ کا جو کیپیسٹی چارجز ہیں جو آپ کو IPPs کو دینے ہیں. تو اتنا بڑا چنک اس میں جا رہا ہے آپ کا انرجی کے، کہ اس سال ہمیں یہ جو کرنٹ فسکل ایئر ہے، ہمیں 2800 ارب روپے ہمیں دینے ہیں صرف IPPs کو، اور یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. مطلب آپ کو ظاہر ماہرین کہیں گے کہ نہیں جی اس کی بہت ٹیکنیکل ریزنز ہیں، یہ وہ، میں ٹیکنیکل معاملات میں نہیں پڑھوں گی، لیکن جو نان ٹیکنیکل اعتراضات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں کہ 2800 ارب روپے IPPs کو دینے کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں. تو اس میں بیسکلی مس مینج کیا گیا ہے. ایک وقت تھا جب اس کی ضرورت تھی ان کی، لیکن گریجولی تو لوگوں کو لگا یہ تو وہ ہو گیا ہے، اس میں تو کہتے ہیں نا سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے یہ،
تو ہر حکومت نے اس میں ہاتھ ڈالا ہے اسی لیے. نہیں منیزہ مجھے یہ بتائیے نا کہ جب یہ آئی پی پیز لگ رہے تھے ابھی پچھلے سالوں تک لگتے رہے تو ہمیں تو یہ کہا جاتا رہا ہے کیونکہ یہ شرائط اس لیے رکھی گئی کہ فورن انویسٹرز پاکستان میں آئیں گے, انویسٹ کریں گے, اسی لیے ہمیں ان کو زیادہ ریٹرنز دینے ہیں, ڈالر بیس ریٹرن دینا ہے, تو اس لیے ہم نے یہ شرائط رکھی تھی. تو آپ کے خیال میں کہ کیا یہ آئی پی پیز کے جتنے مالکان ہیں وہ سارے فورنرز ہیں؟ سنے سیاستدان بھی ہمارے. بالکل بھی نہیں. فورنرز تو ایک وقت تھا جب فورن کمپنیاں تھیں, جب شروع میں لگی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گی. بے نظیر کے زمانے میں جس وقت پاکستان میں توانائی کا ایک دم بحران ہوا, ہمارے پاس بجلی نہیں کم تھی, بہت لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی تھی, تو اس وقت یہ آئی پی پیز لگی. اور آئی پی پیز کیوں لگی؟ اس وقت ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ لوگ آئی پی پیز لگائیں. یہ ہوتے شارٹ ٹرم, یہ رینٹل پاور پروجیکٹس ہیں نا شارٹ ٹرم کے, یہ آپ لگائیں. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, اس وقت جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی شرائط تھی ان میں یہ تھا کہ جو پاور جنریشن ہے وہ آپ ان کو دے دیں, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرس کو, اور جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے, ڈسکوز جو ہیں, وہ آپ اپنے پاس رکھیں, کیونکہ ڈسکوز میں فائدہ نہیں ہے, ایکچوئل فائدہ تو آئی پی پیز میں نا. تو اس ٹائم پہ ہم نے اور یہ شارٹ ٹرم تھی. اچھا, اب شارٹ ٹرم جو ہوتا ہے نا, جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے, یہاں پہ تو کرائے جو مالک مکان سے ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ 11 مہینے کا ہوتا ہے کیونکہ وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. تو اگر آپ آئی پی پیز جو کہ شارٹ ٹرم کے لیے لائی گئی ہیں ان کے ساتھ 30 سال کے معاہدے کریں گے تو گڑبڑ تو ڈے 1 سے ہو گئی نا. تو یہ شارٹ ٹرم تو نہ ہوا, یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوا. اچھا, اس کے بعد آئی نواز شریف کی گورنمنٹ, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو معاہدے ٹھیک نہیں ہوئے, ہم ان پہ نظر ثانی کریں گے. اور اس وقت یہ بات اٹھی تھی, ایون بے نظیر کے زمانے میں بھی انیشلی یہ پلان تھا کہ ایونچولی ایک وقت آئے گا جب ہم ان کو نیشنلائز کر لیں گے آئی پی پیز کو. پھر آیا نواز شریف کا دور, تو انہوں نے کہا ہم نظر ثانی. اب جب نظر ثانی کرنے لگے اور تو ان کو نہیں ہوا, اس وقت بھی نظر ثانی کے باوجود انہوں نے اور آئی پی پیز کو دے دیے کانٹریکٹس, بجائے اس کے کہ اس کو روکتے, اور وہ بھی ڈالر میں دیے سارے. آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ حکومتوں کو اور سیاستدانوں کو یہ سمجھ آنے لگ گئی کہ ان کو نیشنلائز کریں گے تو ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم ان کو پرائیویٹائز ہی کر رکھیں, اسی طرح چلاتے رہیں, تو کوئی بھی لگا لے آ کے, ہم اپنے چپراسی کے نام سے, ہم اپنے بیٹے کے نام سے, پوتے کے نام سے ایک آئی پی پی بنائیں, کر لیں اور ڈالروں میں پیسہ کمائیں. تو وہ کبھی ہوا ہی نہیں, اس طرف گیا ہی نہیں معاملہ. تو یہ آئی پی پیز پہ لگتے رہے, اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ 90 سے اوپر ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں سے 75% آئی پی پیز اس وقت جو ہیں وہ آپ کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ملکیت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہے, اور سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس ہے. 75% آئی پی پیز جن کو ہم ڈالروں میں پیمنٹ کر رہے ہیں, ان میں غیر ملکی نہیں ہے. غیر ملکی کا تھوڑا سا اس میں کچھ آئی پی پیز میں یہ بھی انہوں نے کیا کیونکہ ڈالر کی پیمنٹ ہے, ڈالر کرنچ ہے, کرنسی کا آپ کو پتہ ہے کیا حال ہے. تو ان کئی کمپنیوں نے اپنے دفتر باہر بنائے, جیسے ویٹ اسکینڈل میں ہوا تھا کہ یہاں سے ڈالر باہر گیا کہ جی پیمنٹ ہے ڈالر میں کریں ہمارے باہر کے اکاؤنٹ میں, کمپنی کا کوئی ایک آفس باہر ہے تو وہ باہر پیمنٹ ہو رہی ہے, یا یہاں پہ بھی ہو رہی ہے تو ڈالر میں ہو رہی ہے. یعنی فرنٹ پر کوئی اور ہے, ڈالرز یہاں سے جاتے ہیں باہر اور وہ گھوم پھر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. آتے ہیں یا نہیں آتے, ساری کمپنیز کا میں نہیں کہہ رہی, کچھ تو بالکل ہی بند پڑی ہیں, تو ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ بھی ایک اس پہ تفتیش ہونی چاہیے کہ کئی آئی پی پیز ہیں جن سے ہم بجلی لے ہی نہیں رہے, زیرو ہے, فل کیپیسٹی چارج دے رہے ہیں لیکن نہیں لے رہے کیونکہ وہ اب ان کی سچویشن وہ بنا نہیں سکتے, یا ہمیں ضرورت نہیں, یا ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہم جو آئی پی پی سے جتنی ان کی کیپیسٹی ہے جتنی وہ بنا سکتے ہیں بجلی, اس کی آدھی سے بھی کم لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کا جو سیٹ اپ ہے جو کہ نیشنلائزڈ ہے ڈسکوز کے تھرو, ان میں ہم نے انویسٹ ہی نہیں کیا, تو ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ بجلی گھر گھر پہنچا سکیں. ظاہر ہے اس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہے اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں, پھر کرپشن ہے, باقی معاملات ہیں. تو یہ ہے صورتحال. تو ان کو ہم کیپیسٹی میں دے رہے ہیں, تو اس میں کئی آئی پی پیز ہیں جو زیرو صفر بجلی بنا رہی ہے, ان کو بھی پورا پیسہ جا رہا ہے. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر میں ٹیکنیکل میں نہ بھی جاؤں کہ شروع میں جو آئی پی پیز لگی تھیں تو ان پہلے جتنی تھیں ان کو ان کی فل کیپیسٹی پہ تو لے کے جاتے, پھر نہیں لگاتے کہ ضرورت ہے تو نہیں لگا لو, وہ نہیں ہوا. تو
ایز اے جرنلسٹ اگر میں یہ سوال کروں کہ بھائی وہ کیوں نہیں ہوا, یہ چیز جس وقت آئی پی پی کے نئے کانٹریکٹس دیے تو کیوں کنسیڈر نہیں کی گئی؟ اچھا منیزہ, یہاں ایک بات اور بتائیے گا مجھے. دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ بے نظیر کے دور سے لگنے شروع ہوئے, مطلب اسٹارٹ 90s میں نا, تو اس کے بعد جب یہ کانٹریکٹس ہوتے رہے تو اسی وقت شور ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ شرائط بہت سخت ہیں اور ہم ڈالر بیس ریٹرن دے رہے ہیں تو ان میں بہتری آنی چاہیے. تو اس کے بعد کے جو آئی پی پیز لگے, کیا ان کے ایگریمنٹس میں کچھ بہتری نہیں لائی گئی؟ کوئی بہتری نہیں لائی گئی. سب سے زیادہ شور تو سیاستدان ہی مچاتے ہیں نا جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو یہ تو سرکل چلتا رہا. پھر نواز شریف دوبارہ بھی آئے, پھر بے نظیر یعنی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پھر پی ٹی آئی والے آئے, پھر دوبارہ نون لیگ ہے. تو بہتری کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیے کیونکہ ان آئی پی پیز کے پیچھے اور یہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنی کے بورڈز ہیں اس کے اندر بے انتہا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ہمارے سیاستدانوں کی کمپنیاں ہیں اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور پبلک سمپتھی کے لیے یہ باتیں بولتے ہیں. یہ صرف باتیں ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کرنا کچھ نہیں ہوتا. تھوڑا سا جو ری نیگوشیٹ ہوا تھا وہ 2019 میں غالباً یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں ان کچھ چند سے ری نیگوشیٹ کیا گیا اور ڈالر کو فکس کر دیا گیا. اس سے ہماری تھوڑی سی بچت ہو گئی کہ چلو فکس ڈالر ہے, جو بھی ریٹ چینج ہوگا تو اس کا اثر نہیں پڑے گا. وہ بھی سب کے ساتھ نہیں کیا گیا. نہیں, وہ چند ایک کے ساتھ کیا گیا, سب کے ساتھ نہیں ہوا وہ بھی, جو کہ اگر تھا تو اوروں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. یہ جو جن پالیٹیشنس کی میں بات کر رہی ہوں ان کا تعلق ہر پارٹی سے ہے. تو آپ کی چاہے پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, پی ٹی آئی کے اس میں کئی ہیں فیسز جو کہ جن کی آئی پی پیز ہیں یا اس میں انہوں نے انڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو یہ سب ہے کہ یہ کانٹریکٹس پھر اب ختم کب ہو رہے ہیں, کب ہماری جان چھوٹے گی ان سے؟ جی آخری کانٹریکٹ تو 2036 میں ختم ہوگا, یعنی کہ ابھی آپ سمجھ لیں 12 سال اور ہیں. اور اس 12 سال کے اندر آپ سوچیں کیا حالت ہوگی. کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ صرف پچھلے 4 سال کے اندر نہیں, جو بے نظیر کے دور میں لگے تھے ان کو تو آلموسٹ مطلب 40 ایئرز ہونے والے ہیں, تو ان میں سے کچھ ختم ہوئے پھر رینیو ہو گئے, کچھ رینیو ہو گئے, کچھ ایک آدھ ختم ہوئے پھر باقی رینیو ہو گئے. وہ اس طرح چلتا رہا. تو اب جو اس وقت جو آخری آئی پی پی ہے وہ 2036 میں اس کا کانٹریکٹ ختم ہوگا. اور آپ یہ 12 سال کیوں اہم ہے میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ آپ سوچیں پچھلے 4 سال کے اندر, صرف پچھلے 4 سال کے اندر ایک یونٹ بجلی کی قیمت 700% بڑھی ہے. 716% ٹو بی پریسائز, بٹ اوور 700% ایک یونٹ کی بجلی کی قیمت پچھلے 4 سال میں بڑھی ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ جب ہم ڈالر کا اگر, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک اسپائرل ہے نا, آپ کی معیشت اور کمزور ہوگی, روپیہ کمزور ہوگا ڈالر میں, پھر ہمیں پیمنٹس ہماری بڑھیں گی. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ 700% بڑھی ہے, تو کیا پہلے حکومت بجلی پر سبسڈی دے رہی تھی ہمیں جو کہ اب نہیں دے رہی, یا اب جو ہے حکومت بجلی پر کما رہی ہے؟ یہ مطلب اتنا بڑا جب گیپ آیا ہے تو پھر تو حکومت کو رچ ہو جانا چاہیے اس معاملے میں. دیکھیے پہلے ہمارے بجٹ کے اندر گنجائش تھی سبسڈی دینے کی, اب نہیں ہے. اب ہم یہ اتنی جو پینک مچی ہے, اور آج ہم بیٹھ کے آئی پی پیز پہ بات کر رہے ہیں جو کہ آج سے 10 سال پہلے کوئی کرتا بھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ کہ اب آپ کے بجٹ میں گنجائش ہی نہیں ہے. جب ملک ڈیفالٹ کے بالکل دہانے پہ پہنچ گیا, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں ڈیفالٹ کر گیا, کیونکہ ہم اپنے قرضے نہیں واپس کر سکے نا. تو بھلے آپ نے ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے کچھ واپس کیے, جو بھی کیا, لیکن ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. تو وہاں سے پھر یہ شور اٹھا ہے نا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی کمائیاں بند ہو جائیں گی. یہاں غریب عوام کا تو کوئی سوچتا نہیں, اگر سوچتا ہوتا تو آج ہم یہاں کھڑے ہوتے. دیکھیے جو ہماری آئی پی پیز ہیں اس سے حکومت تو نہیں کما سکتی. ہماری کچھ سرکاری آئی پی پیز بھی ہیں نا, جیسے آپ کے نیوکلیئر سے ہم لیتے ہیں, پھر آپ کے ڈیم سے ہم لیتے ہیں, واپڈا کے تحت جو آتی ہیں, اس میں بھی حکومت کما رہی, کیونکہ جو ہماری سرکاری پاور پروڈیوسرز ہیں اس کی بجلی بھی بہت مہنگی, 40 روپیز سے اوپر ہے, کہیں 43 روپیز, کہیں 46 روپیز, جو کہ ہم سرکاری پاور جو ہم تربیلا وغیرہ سے بناتے ہیں, تربیلا منگلا جو بناتے ہیں, تو سستی ہیں, چیپ ہیں. نہیں, ان کی بھی جو ہمیں پڑتی ہے, جو کنزیومر اینڈ پہ پڑتی ہے, وہ 40 روپیز پلس پڑتی ہے. جی, جو یہ سرکاری ہیں. اچھا, جو آپ کی پرائیویٹ آئی پی پیز ہیں اس کا حکومت کو تو نہیں جا رہا, وہ تو آئی پی پیز کو جا رہا ہے نا. ان کی پیمنٹ ہمارے جو بجلی کے بل کے اندر 70% ہم آئی پی پیز اور مختلف ٹیکسز کے 19 ٹیکسز کی مد میں دیتے ہیں. حکومت کہاں کماتی ہے؟ ڈسکوز.
اچھا ڈسکوز سے نہیں، یہ حکومت، ٹیکسز بھی تو حکومت کی جیب میں جاتے ہیں نا. حکومت کی جیب میں تھوڑے بہت جاتے ہیں لیکن وہ گھوم کے سرکولر ڈیٹ کے مد میں ہی جاتے ہیں. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حکومت کی جیب میں جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے اسی سسٹم میں گھوم رہے ہوتے ہیں جس سے نہ ہمارے بجٹ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ عوام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. انٹرسٹنگلی جو آئی پی پیز ہیں جہاں سے پیسہ عوام کے لیے نکلتا ہے وہ ہم نے کیے ہوئے پرائیویٹائز، اور جو ڈسکوز ہیں وہ ہم نے کیے ہوئے نیشنلائز. تھوڑی دیر کے لیے، مطلب میں ایز اے جرنلسٹ سوچتی ہوں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچوں کہ اگر اس کو الٹا کر دیں، فرض کریں کہ اگر ہم آئی پی پیز کو نیشنلائز کر دیں اور ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو آئی پی پیز کا جو پیسہ ہم اس وقت لوگوں کی نجی جیبوں میں جا رہا ہے، لوگوں کے پرسنل اکاؤنٹس میں جا رہا ہے، وہ حکومت کے پاس جائے گا. اور اگر ڈسکوز کو ہم پرائیویٹائز کر دیں تو وہاں جو کرپشن ہے وہ کسی حد تک تو کم ہوگی. اچھا، بہت سے جو آپ کے لبرل اکانومسٹ ہیں وہ ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی، لیکن کیونکہ اب دنیا میں نا ایک کانسیپٹ ہے فری ٹریڈ کا، لیزر فیئر کا، اور اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ بھائی مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے، مارکیٹ فورسز کو ڈکٹیٹ کرنا چاہیے کہ کس چیز کی کیا قیمت ہوگی. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن دنیا میں ایک اور تبدیلی بھی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو فری ٹریڈ کا کانسیپٹ ہے وہ یورپ سے، فرانس سے نکلا. اس کے بعد جب یہ کانسیپٹ کے کچھ عرصے بعد ہی فرینچ ریولوشن آیا، اس میں وہ انکارپوریٹ ہو گیا. آج 2024 میں فرانس نے اپنی تمام جو پاور پروڈکشن ہے، بجلی کی پیداوار، وہ پوری کی پوری انہوں نے نیشنلائز کر لی ہے 100%. انرجی سیکیورٹی کے نام پہ جو پرائیویٹ تھی وہ ساری کی ساری نیشنلائز آج اس ایئر میں یہ ہو گئی ہے. یعنی کہ وہ لوگ بھی مکس بیگ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کا کس میں فائدہ ہے. انرجی سیکیورٹی، جب جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ تو کم سے کم اس میں حکومت کا یا ریاست کا بہت ایک کنٹرول ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی ہے. 5th جنریشن وارفیئر صرف وہ تو نہیں ہے جو کمپیوٹرز پہ اور ایپلیکیشنز کے یا آپ کے یوٹیوب، ٹک ٹاک اور اس کے تھرو لڑی جا رہی ہے. انرجی بھی ایک بہت بڑا آپ کا سیکیورٹی کا معاملہ ہے. یہ ایک پورا ملک کی معیشت چلتی ہے اس پہ. کہ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جو لاسٹ ایگریمنٹ ہے ہمارا وہ 2036 میں ختم ہوگا، اس سے پہلے جان چھوٹنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کل پرسوں ہی جو ہمارے وزیر ہیں توانائی کے، اویس لغاری صاحب، وہ ان کو میں سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ جائزہ لے رہی ہے تمام آئی پی پی کانٹریکٹس کا، اور اس کے اندر جو ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں اور جو ناکارہ ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے، اور جو چل رہے ہیں ان کو ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. کوئی واضح بات نہیں کی، مگر انہوں نے یہ کہا کہ وی آر لوکنگ انٹو اٹ. تو اگر تو وہ کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر نظریہ ضرورت کے تحت آئین کو ایک طرف رکھ کے مارشل لاء لگ سکتا ہے، تو نظریہ ضرورت کے تحت اس قسم کے جو بائنڈنگ کانٹریکٹس ہوتے وہ بھی ری نیگوشیٹ کیے جا سکتے ہیں ایک سپیریئر پوزیشن کے ساتھ. کیونکہ ابھی بھی اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم کریں گے ری نیگوشیٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کانٹریکٹ آلریڈی سائن ہو چکا ہے، جب اس پہ بات ہوتی ہے یعنی دونوں پارٹیز کسی حد تک یا تو ولنگ ہے یا پھر ایک پارٹی کا پلڑا بھاری ہے تو وہ دوسرے کو کورس کر کے ری نیگوشیٹ کرا رہا ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہے اور حکومت کر سکتی ہے ویل اینڈ گڈ، تو ہم ہو سکتا ہے پہلے اس سے جان چھوٹ جائے، اور اگر نہیں کرتی تو 2036 تو ہے، یہ ذہن میں رکھیے. جب سے یہ بجلی مہنگی ہوئی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سولر پر شفٹ ہوئے ہیں، مگر لگ رہا ہے کہ حکومت اس سے بھی خوش نہیں ہے. پہلے جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ ہو رہی تھی، اب حکومت کہہ رہی ہے کہ گراس میٹرنگ کی طرف ہم آئیں گے. تو ہمارے ویورز کو ذرا یہ پہلے دونوں کا ڈفرینس تھوڑا سا بتا دیجیے گا، اور پھر یہ بتائیے گا کہ اس سے حکومت کو فائدہ کیا ہوگا. دیکھیے، نیٹ میٹرنگ تو یہ ہے کہ ایک کنزیومر، اس نے سولر پینل لگایا ہے، وہ بجلی بنا رہا ہے، وہ جتنے یونٹ کے الیکٹرک کو دے رہا ہے اتنے یونٹ لے رہا ہے، یعنی بیلنس ہو گیا. جو اوپر نیچے ہے جس کی طرف نکلتے ہیں وہ اتنے دے دے گا، یہ یونٹ بیسس کے اوپر. گراس میں یہ ہے کہ کنزیومر نے بجلی بنائی، آپ کے الیکٹرک ہے یا جو بھی ڈسکو ہے آپ کے، اس کو بیچ دی. خود یوز نہیں کرے گا، خود یوز نہیں کرے گا، اس کو اپنی یوز کے بعد جو بچ گیا وہ اس کو دے دے گا، اور وہ دے گا کم پہ، 19 روپے پہ، 20 روپے پہ، جتنے بھی گورنمنٹ فکس کری.
اور ان سے پھر وہ بعد میں جو اس کو ضرورت ہوگی وہ اس سے خریدے گا, اسی ڈسکو سے کرنٹ ریٹ پہ, جو کہ 46 روپیز ہے, جو بھی روپی 49 روپیز, جو بھی اس وقت کرنٹ جو بجلی کے بلوں میں ہم سب دیتے اس ریٹ پہ خریدے گا, یعنی کہ کم پہ بیچے گا اور مہنگی خریدے گا. یہ گراس میٹرنگ ہے. کیوں کہ حکومت کو یہ سمجھ آ گیا نیٹ میٹرنگ میں تو ہو یہ رہا تھا کہ جو بڑے یوزر, اب سولر پینل بڑے بڑے کون لگاتا ہے, جو تھوڑے سے ویل آف لوگ ہیں, یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر جن کی مہینے کے یونٹس زیادہ آتے ہیں, ان پہ کیپیسٹی, پھر وہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں دیتے ہیں. تو اگر زیادہ سے زیادہ لوگ سولر پہ چلے جائیں گے تو کیپیسٹی چارجز کہاں سے نکالے گی حکومت؟ وہ تو ایک آلریڈی جو پسا ہوا طبقہ ہے, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, انہیں سے نکلے گا. تو اس کے منیزہ مجھے یہ بتائیں کہ پھر حکومت کو جب اب یہ بات ریئلائز ہو رہی ہے تو حکومت نے پھر سبسڈی کیوں دی, ٹیکس میں چھوٹ کیوں دی؟ سولر کے اوپر بات کر رہا ہوں میں, اس کو عام کیوں کیا؟ ایک تو اس میں دو ریزن ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم, کیونکہ پوری دنیا میں ایک گرین انرجی کی طرف ایک موو چل رہی ہے نا, اور ہمارے یہاں جب سیلاب آیا جو بہت ڈیوسٹیٹنگ سیلاب تھا, جس کے بعد ہم پوری دنیا میں یہ روتے گاتے گئے کہ جی پاکستان سب سے فرنٹ پہ ہے کلائمیٹ چینج کے, تو ظاہر ہے ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم گرین انرجی کی طرف جائیں گے, ہم زیادہ درخت لگائیں گے, ہم بجلی کو متبادل ذرائع سے حاصل کریں گے, سیفر ذرائع سے حاصل کریں گے. ایک تو یہ اس لیے. دوسرا ایک چیز یہ ہوئی کہ جو اخبار میں رپورٹس یہ آئیں کہ کئی ہمارے سیاستدانوں کے جاننے والے قریبی رشتہ داروں کو سولر کا ٹھیکہ دیا گیا تھا باہر سے. انہوں نے ان کو, کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت ڈالر کے لیے بہت کم ہو رہا, پاکستان میں بہت مشکل حالات میں تھے, ڈالر کی خریداری پہ پابندی لگی ہوئی تھی, لوگ نہیں لے پا رہے تھے, اور یہاں سے ڈالر کی اسمگلنگ روکی جا رہی تھی. تو ڈالر کیسے باہر جائے گا؟ سولر پینل کے ٹھیکے دے دیے جاننے والوں کو, تو اس مد میں بہت ڈالر باہر گیا ہے اور آ گیا سولر یہاں پہ. تو اب وہ انکریج کریں, کیونکہ اب انہی کے رشتہ داروں کی کمپنیاں سولر لے آئے ہیں, اب بیچنا بھی تو ہے. تو انہوں نے کہا آپ یہ لیں, آپ اس پہ چھوٹ لیں, اور آپ جو انٹرنیشنل وہ ہے باڈیز ہیں, جتنی آپ کی ادارے ہیں اور ملک ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ایکٹیو ہیں, ان کے لیے بھی آپ کے ایک اچھی چیز ہو گئی کہ دیکھیں ہم نے سولر پہ دیا ہے, ہم تو کر رہے ہیں یہ چیزیں. اور تو اس پورے جو کمپلیکیٹڈ سارا چکر ہے یہ سمجھنے کہ اس میں پس کون رہا ہے, عوام پس رہی, وہ بھی غریب عوام. اچھا منیزہ, یہ IMF سے ہمارا 24واں ایگریمنٹ ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ IMF کی بیساکھیوں کے سہارے چل کر ہم اپنی معیشت کو کھڑا کر سکتے ہیں اپنے پاؤں پہ؟ بہت مشکل ہے. ورلڈ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے دنیا میں؟ بالکل ہے, ایک دو کنٹریز ہیں, آپ دور نہ جائیں, انڈیا ہے. انڈیا نے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ IMF کے پروگرام سے نکل آیا, لیکن اس کے لیے کہتے ہیں نا بیلٹ ٹائٹننگ کی. مگر ہمیں تو عادت ہو گئی ہے نا, مطلب ہم IMF میں نہیں جاتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایب نارمل ہو رہا ہے. IMF میں جانا ہمارے لیے نارمل ہے. دیکھیں میں اس میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایز اے قوم اور گورنمنٹ بھی آبویسلی ہم تھوڑی سی اپنی بیلٹ ٹائٹ کریں نا, اور تھوڑے سے آسٹیرٹی میجرز کریں, لیکن وہ آسٹیرٹی میجرز نہیں جو ڈائریکٹ عوام پہ لگا دیے. عوام کی بیلٹ تو ٹوٹنے والی ہے, آپ ٹائٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ آسٹیرٹی میجرز جو اوپر سے شروع ہوں. دیکھیں اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ اعتراض لوگوں کو اس بات پہ تو تھا کہ جی ٹیکسز تنخواہ دار طبقے پہ بڑھا دیے ہیں, GST بڑھا دی ہے, ہر چیز کے اوپر دودھ مہنگا کر دیا سب. لیکن اس سے بڑا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ حکومت نے اپنا خرچہ کم کرنے کے بجائے بڑھا دیا, 60% بڑھا دیا. تو اسی طرح جب تک ہم صحیح کے آسٹیرٹی میجرز نہیں لیں گے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, یہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے. جو ہمارے پاکستان میں جو سرکاری گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں یا باقی جو ہیں جتنے بھی ہیں, جتنی سرکاری گاڑیاں ہیں, ان کا اگر آپ 90% ان کا فیول بند کر دیں تو میں نے ایک اپنے تھوڑی سی کیلکولیشن کی تھی, اور یہ بڑی بہت کنزرویٹو سائڈ پہ کی تھی, زیادہ ہے اس سے, لیکن میری کیلکولیشن کے مطابق ایک سال میں $500 ملین آپ آئل کے اندر بچا سکتے ہیں. صرف فیول بند کر دیں, صرف سرکاری گاڑیوں کا 90% سرکاری گاڑیوں کا فیول بند کر دیں, جو فری کا فیول ان کو دے رہے ہیں نا, مفت کا, وہ بند کریں.
$500 ملین سالانہ آپ بچا سکتے ہیں. یہ صرف ایک چھوٹا سا کام ہے. اس طرح کے کئی کام ایسے ہیں جو اگر کر لیے جائیں. ایک اور مثال دیتی ہوں, تجارت کھول دیں پڑوسیوں کے ساتھ. انڈیا سے کھول دیں, ایران سے تو تھوڑی ہو رہا ہے, انڈیا سے کھول دیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہمارا جو ریٹیلر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں کیوں ٹیکس دوں, میں چیزوں پہ جب ٹیکس لگا کے بیچوں گا تو میری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, جبکہ چونکہ پابندی لگی ہے تو اسمگلنگ ہو رہی ہے. اسمگلڈ جو بھی گڈز آ رہے ہیں وہ بہت سستے ہیں, تو لوگ سستا لیں گے, میرے سے کیوں لیں گے؟ تو نہ میں یہ لگاؤں گا ٹیسٹی, نہ میں ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر آؤں گا, نہ میں ٹیکسز لگاؤں گا. تو اگر ہم فرض کیجئے وہ کھول دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اسمگلنگ رکے گی, لیجیٹمیٹ طریقے سے آئے گا, ڈاکیومنٹڈ اکانومی بڑھے گی, اور جب ٹریڈ ہوتی ہے تو ظاہر ڈالر آئے گا. ایک یہ چھوٹی سی چیز. مگر اس سے کیا مسئلہ ہوگا کہ جو لوگ اسمگلنگ سے, جو ایک چھوٹے سے گروپ کو فائدہ ہو رہا ہے, چند مٹھی بھر لوگوں کو, وہ ہونے نہیں دیتے. حالانکہ آپ یہ سوچئے کہ دنیا میں ٹریڈ سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں سے کی جاتی ہے نا, سب سے شارٹیسٹ, اس میں سب سے کم آپ کا کاسٹ آتی ہے ٹرانسپورٹیشن. ہمارے تعلقات بھی تو اچھے نہیں ہیں نا ہمارے پڑوسیوں سے, یہ بھی تو ایک ریزن ہے. بالکل ہے. اور دنیا میں ایسا ہوا ہے, انگلینڈ فرانس ہے, ہمیشہ سے لڑائی تھی, کرتے کرتے ٹھیک کیے نا. کیونکہ دیکھیں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ تعلقات کتنے خراب ہیں. ٹھیک ہے, انٹرفیرنس ہے, ہم اس کی ملکی سالمیت کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا, لیکن جو خدا نہ خواستہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا چانس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا. جنگ تو نہیں ہوتی اب, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دونوں کے اکنامک سٹیکس ایسے ہو گئے, اور دوسرے ملکوں کے اس خطے میں اکنامک سٹیکس ایسے ہو گئے. یو اے ای ہے, سعودی عربیہ ہے, اس نے پاکستان میں بھی انویسٹ کیا ہوا ہے ہیویلی, انڈیا میں بھی کیا ہوا ہے. تو اس طرح ایسے تو ملک نہیں کرتے, اگر ان کو پتا ہوگا یہ دونوں کل کو لڑنا شروع کر دیں گے. تو جنگ تو نہیں ہو رہی. جو کنونشنل وارفیئر ہے اس کے جو چانسز آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے, کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. نہ انڈیا اور پاکستان میں سے کسی کے ڈیفنس بجٹ میں وہ گنجائش ہی نہیں ہے اب کہ آپ. تو اب کیا ہے, 5th جنریشن وارفیئر, اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, وہ ڈائریکٹ براہ راست نہیں ہے. تو اس کا ٹریڈ سے تعلق ہونا نہیں چاہیے. اور دوسرا, ہمیں اپنی بھی تو سروائیول دیکھنی چاہیے نا, کہ اگر IMF سے آپ کو پیچھا چھوڑانا ہے تو آپ کو اپنے ذرائع پیدا کرنے ہوں گے جہاں سے ڈالر کمائیں, تاکہ آپ قرضے واپس کر سکیں, اس پوزیشن میں ہوں, آپ کا ریزروز بڑھ سکیں. تو اس کے تو کئی طریقے. میں نے تو آپ کو جبکہ میں تو ایک اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن جو میری چھوٹی کیلکولیشنس ہیں وہ تو یہ بتاتی ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ نکل سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بڑے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, جو کہ اس بجٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اس وقت اس کو ٹالنے کی کوشش کرے گی. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم یہ کہہ لیں کہ ہم میں قابلیت نہیں ہے کہ ہم IMF سے پیچھا چھڑا سکیں؟ نہیں, قابلیت تو بہت ہے, دماغ بہت ہے, لیکن وہ لگتا غلط طریقے سے. ہمارے ان سیاستدانوں میں آپ کہہ رہی ہیں کہ دماغ ہے؟ بہت دماغ ہے. آپ دیکھیے نا, ان لوگوں کے اپنے بزنسز دیکھیے, جو ہمارے سیاستدان جو کرتا رہتا ہے, ان کی جو اپنی انویسٹمنٹس ہیں, اپنے بزنسز ہیں, وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. یا تو ہوتا نا کہ وہ بھی خراب چل رہے ہوں تو ہم کہ ہاں بھائی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے بیچارے کیا کریں, آ گئے سیاستدان بن گئے, لیکن نہیں, ان کے تو خوب چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کاروبار بھی چلانا آتا ہے, ان کو ادارے بھی چلانے آتے ہیں. اب چلانا نہ چاہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا منیتا, ابھی بجٹ آیا, آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, حکومت نے اسی طبقے کو دوبارہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں تھا. ہم نے دیکھا کہ سیلریڈ کلاس پر ٹیکس بڑھا دیا, ایون کہ بچوں کے دودھ تک پر ٹیکس بڑھا دیا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا ان چیزوں پر ٹیکس بڑھانے کی بجائے, یا حکومت نے ایک بہت آسان سٹیپ لیا؟ حکومت نے بہت آسان سٹیپ لیا ہے, اور اس کی وجہ تو ہمیں فوراً ہی پتہ چل گئی. دو وجہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس دن بجٹ اناؤنس ہوا ہے نا اسمبلی فلور کے اوپر, تو اس وقت جو آپ کے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا, وہ ایک جملہ کہہ کے نکل گئے کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ہم نے ٹیکس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا. ہم سب بڑے خوش ہوئے کہ ویری گڈ. وہ تو شام میں جب رپورٹ آئی فائنانس کی تو اس میں پتہ چلا انہوں نے سلیبز آگے پیچھے کر کے تو وہ حالت کی ہے کہ ٹیکسز اس کو نہ لگانا کہتے ہیں, کہ اتنے زیادہ لگا دیے کہ آپ کا ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ 45% چلا گیا, کہ آپ کے جتنا پڑھا لکھا جو برین ہے وہ پاکستان چھوڑ جائے, اور جو غریب ہے وہ اور دب جائے.
45 کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً سال میں سے 5 مہینے حکومت کے لیے کام کریں گے. بالکل نہیں, اور اس میں لوگ یہاں کیوں رہیں گے؟ جو جا سکتا ہے وہ باہر جائے گا نا. اچھا, تو ایک چیز تو یہ ہو گئی جس سے پتہ چلتا. دوسرا کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ بجٹ کے فوراً بعد ہی یہ بات شروع ہو گئی کہ آئی ایم ایف سے جو اگلے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگائی کہ بھائی زراعت پر ٹیکس لگاؤ. ٹھیک ہے, اب جب آئی ایم ایف نے بولا نا تو صوبے بھی مان گئے, وفاق بھی مان گیا. تو اگر مان گیا اس کا مطلب ہے کہ زراعت پہ لگ سکتا تھا. پچھلے کافی عرصے سے کئی لوگ ہیں جو پاکستان کے واقعی خیر خواہ ہیں, وہ کوشش کرتے رہے کہ زراعت پہ لگے, آپ کی ریئل اسٹیٹ پہ لگ جائے, اور نہیں لگ پایا. ریٹیلر پہ لگے, نہیں لگ پایا. لیکن اب آئی ایم ایف کا ڈنڈا آیا ہے تو صوبے بھی مان گئے, اور وہ اپنی قوانین میں جو ہیں وہ ترامیم بھی پہ بھی راضی ہو گئے. بہت مائنر سا لگایا گیا ہے, اس سے کچھ نہیں, مائنر تو نہیں لگایا گیا, پروفٹ پہ لگایا گیا. دیکھیے پرسیپشن بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور اتنا مائنر بھی نہیں ہے. جو آپ کا وہی ہے کہ جو بھی آپ کے زمیندار ہیں ان کے پروفٹ پہ لگایا نا, تو وہاں سے شروع تو ہوا. اس کا مطلب ہے کہ لگایا جا سکتا تھا. اچھا, کئی ماہرین معیشت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا ٹیکس بیس ہے اس کو بڑا کرنا مشکل ہے. میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں غربت بہت ہے, کتنا بڑھائیں گے, ایک ہی دو طبقے پہ کتنا آپ ڈالیں گے. لیکن دوسرا اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ ریونیو جنریشن کے طریقے ڈھونڈتے ہیں, اور وہ طریقے ان میں سے ایک سب سے بڑا طریقہ تو ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. اچھا, اب جو کہ تھوڑا بہت کام ہونا شروع ہے, لیکن اگین یہ ایک بہت ہی کہتے ہیں نا بدی کا چکر ہے, کیونکہ جب انرجی پرائسز ہائی ہوں گی تو آپ ایکسپورٹس میں کمپیٹیٹو نہیں رہیں گے ریجن میں. تو اگر آپ چاہ بھی رہے ہیں, آپ بھلے ان کو جتنے بھی ان کو فیسلٹیز دیں, لیکن جب بجلی مہنگی ہے تو وہ کیا ایکسپورٹ کریں گے نا. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. اچھا, نون لیگ کی حکومت جو ہے اس کا ہمیشہ سے ایک وہ رہا ہے کہ وہ, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ان کو بہت شوق ہے امپورٹ کے بیسس پہ معیشت چلانے کا. جبکہ دیکھیے ایکسپورٹ ہوتی ہے تو امپورٹ ہوگی نا, آپ کچھ بیچیں گے, پیسے آئے گے تو پھر آپ اس سے کچھ خریدیں گے نا. تو وہ ایک ہمارا ہمیشہ سے ایک اس ملک میں, اور نون لیگ کا خاص طور پہ یہ ایک رجحان رہا ہے جو کہ ہمارے فیور میں نہیں ہوا. تو حکومت جو ہے وہ کر سکتی تھی, اور آئی ایم ایف کے اس ڈنڈے نے ثابت کر دیا کہ وہ کر سکتی, کیونکہ اب آئی ایم ایف ہی کرا رہا ہے ان سے, ورنہ تو یہ زراعت پہ بھی نہیں لگاتے. تو بالکل آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجٹ, اور یہ تو حکومت خود کہہ رہی ہے. نہیں تو آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہول سیل ریٹیلرز پر بھی آپ لگائیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے, ان کو ڈاکیومنٹڈ میں لے کر آئے نا, پہلے تو آپ ان کو لے کر آئیں. انہوں نے یہ کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے جس طرح سے ٹیکسیشن کا اب یہ سسٹم کیا, کیونکہ ان کو کلیکشن ان سے ہو نہیں پاتی, تو انہوں نے مینوفیکچرر کو ہی بیسکلی ایف بی آر بنا دیا ہے, رائٹ. تو اس کا ایک پورا ایک ایفیکٹ نیچے تک آتا ہے. جو 5 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ خرید رہا ہے اس کے اوپر بھی اثر آ رہا ہے. تو اس طرح سے ہوا ہے. تو مطلب ان لوگوں کے جو آئی ایم شیور کہ یہ لوگ یہ بھی اسٹرگل کر رہی ہے, حکومت بھی اسٹرگل کر رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر حکومت میں شامل لوگ جس طرح اپنا کاروبار, ذاتی کاروبار چلاتے ہیں, اگر تھوڑا سا اس طرح سے چیزوں کو دیکھیں تو بہت فرق پڑ سکتا ہے. ابھی یہ آپ دیکھیے پچھلے کوئی 4 سال کے اندر 2 اعلیٰ سطحی کمیٹیز بنی ہیں وفاق کے اندر, جنہوں نے کہا کہ ہم تجاویز دیں گے آسٹیرٹی میجرز کی, کہ کیا کیا چیزیں کم ہو سکتی, حکومت کیا کیا اپنے خرچے کم کر سکتی ہے. اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ تو ساروں کے آپ کی بیوروکریسی کے تو رونے آ جاتے ہیں. اگر ان کی کوئی آپ ایک مرات لے لیں تو وہ تو کام کرنا بند کر دے گی. وہ تو بلیک میلر کے ایک طرح سے کہ بلیک میلنگ پہ اتر آئے گی. تو ان کا خرچہ ہی نہیں کم ہو رہا. ایک اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ حکومت اب یہ کوشش کری, کیونکہ اس کے پاس چوائس نہیں ہے, کہ وہ ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جائے. تو جب جیسے جیسے اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے اور پاکستان ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جاتا ہے, تو یہ ایک بہت ہمارے ملک کے لیے ایک بہت اچھی بات ہوگی, ایک سلور لائننگ ہے. کیونکہ اس سے ایک تو ڈاکیومنٹڈ اکانومی بڑھے گی اور ٹرانسپیرنسی بڑھے گی. لیکن یہ ابھی صرف فیڈرل لیول پہ ہو رہا ہے, یہ صوبوں میں بھی ہونے کی ضرورت ہے. جو گورننس کے معاملات ہیں اس کو ڈیجیٹلائز کر کے ہمیں ای گورننس کی طرف جانا ہے. یہ ہونا چاہیے تاکہ اس میں ٹرانسپیرنسی آئے.
اچھا منیزہ، ابھی ہم بات کر رہے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کی نا، یہ بات تو بچے کو بھی پتہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں پاور ٹیرف یہ ہوگا، بجلی اور گیس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہوں گی تو ہم کچھ مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم ریجن سے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ بات حکومت کو نہیں پتہ، اور جب تک بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی تو ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی. تو کیا حکومت خود یہ چاہ رہی ہے کہ فی الحال انڈسٹری نہ چلے، زراعت کا شعبہ چلتا رہے، ٹیک کا شعبہ چلتا رہے؟ نہیں، کیا حکومت یہی چاہتی ہے؟ میرا نہیں خیال حکومت یہ چاہتی ہے. تو پھر میں یہ کیوں سمجھتی بجلی کی حکومت قیمتیں کیوں کم نہیں کی جاتی؟ حکومت پھنس گئی ہے. دیکھیں اتنے عرصے سے جب کہتے ہیں نا انکمپٹنس ہو اور گورننس ٹھیک نہ ہو تو ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں نا بٹوین راک اینڈ اے ہارڈ پلیس آپ پھنس جاتے ہیں. تو ہماری حکومت پھنس گئی ہے. وہ چاہتی بھی ہے ایکسپورٹ ہو، لیکن اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکسز بھی لگانے، کیونکہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے نا. جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ بھائی اتنے پیسے لے کر آؤ، اتنا ریونیو جنریٹ کرو، وہ بھی کرنا ہے. تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. تو یہ دیکھیں ایسی سچویشنز میں نا جو کنونشنل وزڈم ہوتی ہے اکانومی کی، بعض اوقات وہ نہیں کام کرتی. بعض اوقات آپ کو یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس، اور یہ وہ ٹائم ہے ویئر دا گورنمنٹ نیڈس ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. اینڈ اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے ماہرین کو، ایکسپرٹس کو لے آن بورڈ جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ آؤٹ آف دا باکس تھنک کر سکیں. اور ظاہر ہے پھر آپ کو اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسے کہا فیول، یہ تو میں نے آپ کو سیدھا سیدھا ایک حساب بتا دیا. اس طرح تو آپ سوچیں کتنی جگہیں ہیں جن کو پلگ کیا جا سکتا ہے. تو آئی ایم شیور. آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، کیا اس وجہ سے بھی ہماری اکانومی کو ڈیمیج ہو رہا ہے؟ ہماری معیشت تو بدتدریج خراب ہوئی ہے، اور سیاسی عدم استحکام پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے زیادہ دیکھا ہے، جب سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے، یا بلکہ اس سے تھوڑا پہلے جب نواز شریف کو ہٹایا تھا پینما کیس کے اندر. تو معیشت تو بہت پہلے سے بھی خراب ہو رہی ہے. تو آف کورس ظاہر ہے کہ جہاں پر سیاسی استحکام ہوگا وہاں پہ معیشت زیادہ گرو کرتی ہے، اپنا استحکام آتا ہے اس کے اندر. لیکن یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. لیکن یہ ایک وہ والی سچویشن ہے نا، کیچ 22 والی سچویشن ہے، میں سمجھ رہی ہوں. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ بجٹ جو دیا ہے اس میں اتنے ٹیکسز لگائے، بجلی گیس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی، سب ہو گیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ فل سٹاپ ہے یا یہ مزید کنٹینیو کرے گا؟ کیونکہ اب تو ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے آئی ایم ایف سے، تو اب اس کو بریک لگے گا؟ اس سال مزید بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی قیمتیں آپ کو؟ جو آلریڈی ٹیکسز لگ گئے ہیں اس کی وجہ سے مہنگائی اور بڑھے گی. اور جب مہنگائی اور بڑھے گی تو ٹیکسز نہ بھی لگے، معاشی صورتحال بہتر تو نہیں ہوگی. بلکہ اگر آپ کل کی یا پرسوں کی رپورٹ دیکھیں، فچ جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ حکومت 18 ماہ رہے گی، اس کے بعد ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے گی. اور گروتھ ریٹ جو ہم بتا رہے ہیں اس سے کم بتائی ہے انہوں نے. تو ان کی اپنی ایک اسسمنٹ 3.2 بتائی انہوں نے 3.5 یا 2 اچھا 3.2 بتائی. تو ہم سے تو کم ہی بتائی ہے جتنی ہم بتا رہے تھے. تو ظاہر ہے اس کا اچھا. اور اس رپورٹ میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ سول انریسٹ بڑھے گا. مہنگائی کی وجہ سے سول ڈسٹربنسز ہوں گی. اور وہ ابھی آپ دیکھیے گا، یہ تو ابھی گرمی تھا، عاشورہ تھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے اب جماعت اسلامی بھی مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے، تمام مذہبی جماعتوں نے اس کو سپورٹ کر دیا ہے. عوام بھی نکلے گی، عوام تو خیر روز ہی نکل رہی ہے. ان کو تو وہ کہتے ہیں نا زور زبردستی سے اس وقت روکا ہوا ہے نا، کیسے ہے نا. لیکن یہ کہ اب نکلیں گے، جب بل اب آنے شروع ہو جائیں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اس کا کوئی فرق پڑے گا سیاستدانوں کے اوپر؟ سیاستدان تو قیمتوں میں ریوائز ہو سکتی ہیں قیمتیں؟ مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ آئی ایم ایف بھی ہم سے ڈیل کر کر کے پکا ہو چکا ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہمیں لمسم تو پیسے دیتے نہیں ہیں، وہ قسطوں میں دیتے ہیں. اور اگلی قسط ڈپینڈنٹ اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ پرفارم کیسا کرتے ہیں، جو ہماری کنڈیشنز تھیں اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا منیزہ دیکھیں، آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ تو ہو گیا نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم پچھلے 2 سال سے کوششیں کر رہے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ آئے، اور ایس آئی ایف سی بھی بنی اس کے لیے. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تو ایک ہمیں امبریلا مل گیا آئی ایم ایف کا، پہلے ہمیں کوئی خاص کامیابی نہیں مل رہی تھی، اب آپ کو لگتا ہے کہ ایف ڈی آئی آئے گی؟ امیجیٹلی تو نہیں آتی، کیونکہ اگین جب آپ کی انرجی پرائسز اتنی زیادہ ہوں
تو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ بھی ہائی ہوتی ہے اور آپ کا انٹرسٹ ریٹ آپ دیکھیے کتنا زیادہ ہے. تو اس انٹرسٹ ریٹ پہ تو بہت مشکل ہے کہ ہمارے پاس آئے اس طرح. تھوڑی بہت جو آ رہی ہے وہ سلسلہ چلے گا, لیکن کچھ بہت زیادہ مجھے اگلے 1 سال کوئی توقع نہیں ہے جب تک یہ قیمتیں کم نہیں ہوتی بجلی, جب تک قیمتیں نہیں ہوتی, اور سیاسی استحکام نہیں آتا, وہ بھی بہت ضروری ہے. منیزہ, لاسٹ 2 questions. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی اکانومی کے سب سے بڑے 2 مسئلے کیا ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلا تو بجلی, انرجی سیکٹر, وہ اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں. دوسرا میرے حساب سے ٹریڈ, نیبرہڈ کے اندر ٹریڈ بہت ضروری ہے. اس وقت جو ہے دنیا ڈالر سے ہٹ رہی ہے, اور جو اپنے نا لوکل کرنسیز میں ٹریڈنگ کی کوشش کری. ہماری کرنسی اتنی ویک ہے کہ ہم سے کوئی ہماری کرنسی میں کرے گا ہی نہیں. اور ڈالر کی یہ سچویشن ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو کیپیسٹی چارجز ہیں جو ہم دیتے ہیں ڈالر کے اندر, وہ صرف یہ نہیں کہ وہ ڈالر کے اندر ہیں, وہ پیگڈ ہیں US انفلیشن سے. یعنی امریکہ میں جو مہنگائی ہے اس سے ان کا تعلق ہے. تو صرف ہم نے ڈالر کے اوپر نہیں کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں, امریکہ کی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ہم اس حساب سے پیمنٹ بھی کر رہے ہیں. یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے, وہاں انفلیشن ریٹ زیادہ نہیں ہے تو اس لیے نہیں, اگر وہاں بڑھ گیا تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو بہرحال ایک تو انرجی سیکٹر ہو گیا, دوسرا ٹریڈ, ریجنل ٹریڈ بہت ضروری ہے, اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں نا, سوشل لیول پر بھی اور آپ کی ہارمنی کے حوالے سے بھی. اور اب چونکہ ظاہر ہے گلوبل وارمنگ ہے, گلوبل وارمنگ وہ تو ایک الگ پورا ایشو ہے, جو کہ میرا خیال ہے کیونکہ ماحولیات اور انوائرمنٹ اور یہ زمین تو سپر سیڈ کر جاتی ہے نا, اس لیے میں نے اس کو اس میں ایڈ نہیں کیا, ورنہ وہ ایک بذات خود ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور جو کہ کنٹریز کو, ممالک کو, علاقائی ممالک کو مل کے سالو کرنا ہے نا. کیونکہ دیکھیں جب جیسے مانسون کی تباہی ہوتی ہے تو وہ ہماری بھی ہوتی ہے, انڈیا کی بھی ہوتی ہے, آگے بنگلہ دیش کی بھی ہوتی ہے. تو یہ والے جو گلوبل معاملات ہیں وہ تو پھر مل کے کرنے ہیں. تو علاقائی استحکام بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر معیشت کسی ملک کی اس کو مستحکم کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 2 چیزیں ہیں فی الحال. لاسٹ کوشچن, مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کو 2 کون سے فوری سٹیپس لینے چاہیے جس سے معیشت بھی ٹریک پر آئے اور عوام کو بھی کچھ ریلیف ملے. سرکاری ملازمین جو بیوروکریٹس ہیں, چاہے وہ پولیس میں ہوں, چاہے وہ کسی بھی نا DMG گروپ میں ہوں, جس میں بھی ہوں, جو بھی سرکاری ملازم ہے اس پہ ڈوئل نیشنلٹی کی پابندی لگا دیں. کیونکہ پاکستان میں معیشت پہ کیا اثر پڑے گا اور غریب سے کیا تعلق اس کا؟ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ جس نظام پہ چلتی ہے وہ انگریزوں نے اپنے لیے بنایا تھا, وہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں. کہنے کو ظاہر ہے وہ جب 47 کے بعد وہ انگریز چلے گئے تو ان کی جو بیوروکریسی ہے وہ تو ان کی عوام کی خدمت کے لیے, لیکن جو وہ یہاں چھوڑ کے گئے, جو نظام چھوڑ کے گئے, وہ تھا جو انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا. تو اس کے اندر بڑے مسائل ہیں, اس میں کرپشن ایز این ایلیمنٹ رکھا گیا تھا تاکہ وہ بیوروکریسی کو کنٹرول کر سکیں اور وہ ان کے کام آ سکے. تو جب آپ ان کے پرکس اور پریویلیجز ختم کریں گے, ڈوئل نیشنلٹی ختم کریں گے, تو اسینشلی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ان کا پلان بھی بند کر رہے ہیں. کیونکہ وہ یہاں سے آپ دیکھیے نا کتنے ہمارے بیوروکریٹس ہیں, ایون میں آپ کو بتاؤں آپ کے SHO لیول کے لوگ ہیں جنہوں نے باہر امریکہ میں ادھر ادھر انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, چیزیں پراپرٹی میں کی ہوئی ہے. کسی لوگوں نے ڈوئل نیشنلٹی لی ہوئی ہے بیک اپ پلان کے طور پہ کہ بھائی یہاں سے جب معاملات ہوں گے, ریٹائر ہوں گے تو ہم چلے جائیں گے وہاں باہر. تو یہ جب آپ پلان بھی ان کا بند کر دیں گے اور ان کو پتا ہوگا یہاں ہی رہنا ہے, تو یہ جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنی, جس کو ریڈ ٹیپزم کہتے ہیں, وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بیوروکریسی کو یہ لگتا ہے کہ جب تک ہم اپنی اہمیت لوگوں کو نہیں جتائیں گے تو ہماری تو اگر ضرورت نہیں رہے گی ہمیں نکال دیں گے. تو وہ بار بار ضرورت جتانے کے لیے وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ روڑے اٹکاتے ہیں نا. ایک کہتے نہیں وہ فائل یہاں سے وہاں جاتی ہے تو پیسوں کے تھرو جاتی ہے اور بڑی مشکل سے اس کو بھی کھلاؤ اس کو. تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, غیر ملکی انویسٹمنٹ, اس کے لوگ نہ لانے کی ایک وجہ یہ ریڈ ٹیپزم بھی. بہت ساری انویسٹمنٹ پچھلے کئی آپ 20-30 سالوں میں دیکھیں, بڑی بڑی کمپنیز, بڑے لوگ آئے ہیں پاکستان میں جو انویسٹ کرنا چاہتے تھے, چاہے وہ آلٹرنیٹ انرجی کا شعبہ ہو, کئی دوسرے شعبوں میں, اور وہ تنگ آ کے یہاں سے کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو دفتر شاہی ہے وہ تنگ کرتی ہے,
وہ اتنا مشکل معاملات کر دیتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک پہلا اسٹیپ ہے تو ایک تو آپ ڈوئل نیشنلٹی بند کر دیں. دیکھیے پارلیمنٹیرینس کی بند ہے نا, جو فوجی ہیں ہمارے ان کی وہ بھی نہیں لے سکتے. تو آپ مجھے بتائیں بیوروکریٹس کو کیوں الاؤ ہے؟ یہ تو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں نا, تو وہ بند ہونی چاہیے, اور تاکہ ان کا انٹرسٹ پاکستان میں رہے. ایک چیز تو آپ یہ کریے. دوسرا اسٹیپ میں نے آپ سے کہا تجارت, ریجنل ٹریڈ کھولیں. اس میں صرف انڈیا نہیں آتا, آپ باقی وینیوز بنائیں, باقی ایونیوز بنائیں. ہمارے پاس بیچنے کے لیے بھی تو کچھ ہو نا, کیا ٹریڈ کریں ہم؟ نہیں دیکھیں, جب آپ کھولیں گے نا تو چیزیں بنتی ہیں, پھر بننا شروع ہوں گی. میں اس کے آپ کو ایسے مثال دوں کہ جب کووڈ کے بعد امپورٹ بہت مشکل ہو گئی تھی نا, آپ کے باٹل نیکس ہو رہے تھے نا, جہاز پھنس رہے تھے, چیزیں دیر سے آ رہی تھیں, اور اس کے بعد پھر ہم جب ڈیفالٹ والا سارا معاملہ ہوا تو امپورٹس پہ پابندی لگ گئی. آپ دیکھیے راتوں رات بہت سی چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے تھے وہ لوکلی بننا شروع ہو گئی. چھوٹی موٹی مثالیں دے رہی ہوں, چیز بننا شروع ہو گئی ہے نا, بہت سے آپ کے چپس وغیرہ بننا شروع ہو گئے. یہاں بن رہے تھے پہلے لیکن اس مقابلے پہ بہت سی چیزیں بن گئی. تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں, بہت سی چیزیں بننا شروع ہو گئی یہاں پر. تو اب تو بلکہ سولر بن رہا ہے یہاں پہ, وہ بھی مینوفیکچر ہو رہا ہے, موبائل بن رہے ہیں. تو جب آپ ٹریڈ کھولیں گے لوگوں کو ہوگا کہ ہاں ہم کچھ بیچ سکتے ہیں, تو پھر ایک جیسے نا مارکیٹ فورسز خود آتی ہیں, خود اپنی جگہ بناتی ہیں. آپ کریں تو, لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں پہلے ہمارے پاس بیچنے کو کچھ ہوگا تو ہم کھولیں گے, تو پھر تو بڑا مشکل ہے نا. پہلے تو آپ کو کھولنا پڑے گا, آپ کو اسٹیپ لینا پڑے گا, کیونکہ ہم بیگرز کانٹ بی چوزرز, اور ہم اس پوزیشن پہ ہیں, ہم وہاں اتنی نچلی سطح پہ آ گئے کہ وی کین ناٹ بی چوزرز, وی ہیو ٹو ٹیک ڈرامیٹک اسٹیپس. چلیں منیزہ, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا.